یہ جو جین زی ہیں یہ ان کی جو رینج ہے وہ کچھ لوگ 1997 سے بھی کہتے ہیں گوگل پہ، اور کچھ کہتے ہیں 2000 سے 2015 کے درمیان جو پیدا ہوئے ہیں وہ جین زی ہیں، جو کہ آج کل جوان ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے جو 2000 میں پیدا ہوا ہے وہ 25 سال کا ہو گیا ہے۔ جس ادارے نے، والدین نے، اساتذہ کرام نے، دوستوں نے ان جین زی کی پرورش کرنی تھی، تربیت کرنی تھی، وہ تو خود موبائل سے متاثر تھے، ان کے دن رات موبائل میں گزر رہے تھے، تو ان کی تو اپنی تربیت کی ضرورت تھی، تو وہ جین زی کی تربیت کیا کرتے؟ یہ جو جین زی ہے نا، یہ آپ کی بات سنے اور نصیحت قبول کرے، یہ ایسی نسل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ڈی این ٹی وی۔ اظہر حجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا میرا پروگرام نوجوان نسل کے بارے میں ہے، اور آج ہم بات کریں گے اسپیشلی جین زی کے اوپر، اور اس اسپیشل ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں آپ معروف اسکالر ہیں، سائنسدان ہیں ریٹائر، اور اصلاح معاشرہ پہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا نام ہے، میری مراد جناب ابو عیشا۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو اصطلاح ہے جین زی، یہ ہے کیا؟ جین زی سے مراد کون لوگ ہیں؟ دیکھیں اعجازی صاحب، پہلے تو میں ایک تصحیح کر دوں آپ کی بہت ہی پولائٹلی، نہ میں کوئی بڑا نام ہوں، نہ میں کوئی بڑا کام ہوں، میں ایک عاجز سا انسان ہوں جو خود اپنے گناہ کی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ میں نے اصلاح معاشرہ کیا کرنی ہے، میں اپنی اصلاح کر لوں وہی بہتر ہے۔ ہاں، اگر کوئی کہنے سننے میں کوئی کسی کو کوئی بات اچھی لگ جائے تو ہو سکتا ہے وہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہماری شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہوتا ہے کہ میں سمجھوں کہ میں تو اصلاح معاشرہ کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے میں نے، تو میں کوشش کرتا رہتا ہوں، باقی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس بات سے کہہ کے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ مجھے یاد رکھتے ہیں۔ اور حجازی صاحب، میرا اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید آپ کے ساتھ چوتھا یا پانچواں میرا پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ ہے، اور ٹاپک آپ نے جو چنا ہے وہ آج کل کا بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، اور میں کہہ رہا ہوں ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور میرے سے یہ بہت میرے دل سے بہت قریب ہے۔ میرے جو فوکس ہے آج کل وہ زیادہ تر پیرنٹنگ اور جین زی کے اوپر ہے۔ یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ کہوں کہ جو مختلف کلاسیفیکیشن جنریشن کی ہیں، اس میں جیسے میں جین ایکس سے ہوں 65 کے اینڈ پہ، اسی طرح سے آپ جین وائی پہ ہیں، کچھ ملینیم ہوتے ہیں۔ یہ جو جین زی ہیں یہ ان کی جو رینج ہے وہ کچھ لوگ 1997 سے بھی کہتے ہیں گوگل پہ، اور کچھ کہتے ہیں 2000 سے 2015 کے درمیان جو پیدا ہوئے ہیں وہ جین زی ہیں، جو کہ آج کل جوان ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے جو 2000 میں پیدا ہوا ہے وہ 25 سال کا ہو گیا ہے 25۔ اسی طرح سے جو جین الفا ہے وہ 2015 سے لے کر 25 تک کی جن کی پیدائش ہیں، وہ ابھی چند سال بعد مارکیٹ میں آنے شروع ہو جائیں گے، اور اسی طرح جین بیٹا جو ہے وہ 2026 سے ہے۔ تو یہ کہنے کے ساتھ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو نوجوان نسل جو کہتے ہیں، پاکستان ان ممالک میں سے ہے جن میں سب سے زیادہ نوجوان کی پرسنٹیج ہے، تعداد ہے، وہ جین زی ہے۔ سب سے زیادہ شور شرابہ سوشل میڈیا کے اوپر، چاہے وہ پالیٹکس لے لیں یا کچھ بھی لے لیں، جین زی جو ہے نا وہ ان کا غلبہ نظر آتا ہے۔ دیکھیں جین زی کے مسائل بالکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں اس چیز کو، اس سے بڑا مسئلہ جین زی کی پیرنٹنگ کے اوپر کہتا ہوں کہ جین زی جب پیدا ہوئے تو ان کی جو پیرنٹس تھے ان کے ہاتھ میں زیادہ تر موبائل تھا، تو جس ادارے نے، والدین نے، اساتذہ کرام نے، دوستوں نے ان جین زی کی پرورش کرنی تھی، تربیت کرنی تھی، وہ تو خود موبائل سے متاثر تھے، ان کے دن رات موبائل میں گزر رہے تھے، تو ان کی تو اپنی تربیت کی ضرورت تھی، تو وہ جین زی کی تربیت کیا کرتے؟ سر، جو جین زی ہیں ان کو ڈیجیٹل نیٹیوز کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جب جیسے ہی پیدا ہوئے تو ان کے ہاتھ میں موبائل تھا، یا ان کے پیرنٹس کے ہاتھ میں موبائل تھا، کیا یہ وجہ ہے؟ دیکھیں کسی بھی نسل کو مورد الزام ٹھہرانا بڑا آسان ہوتا ہے، ہمیں تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑے گا۔ یہ نسل جو ہے نا، یہ ہمارے زمانوں کی نسل نہیں ہے، ہمارا زمانہ گزر چکا ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں، یہ آنے والے وقتوں کی نسل ہے، جہاں پر اے آئی ہوگا، جہاں پر سوشل میڈیا کا انبار ہوگا، جس میں انفارمیشن کا ایک بمبارڈمنٹ ہے، اور اب تو اے آئی آ گئی ہے۔ تو یہ اس نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اس وقت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ہمیں ان کی سائیکی کو سمجھنا چاہیے،
اور ان کے ساتھ بجائے جنریشن گیپ کے اور لڑائی جھگڑے کے، اور ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا ہم تو اپنے والدین کے سامنے زبان نہیں چلاتے تھے، ان چیزوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں واحد طریقہ ہے جین زی کو سمجھانا کہ ہم ان کے ساتھ دوستی رکھیں، ان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ رکھیں کہ وہ ہم سے بلا خوف و خطر اپنی بات شیئر کر سکیں۔ یہی ایک واحد طریقہ ہے جن زی کو صحیح راستے پہ رکھنے، اور جس طرح سے ہم ان کی تربیت چاہ رہے ہیں اس طرح سے تربیت۔ اچھا سر، جن زی کو اکثر نازک نسل یا جذباتی، یعنی نازک اور جذباتی نسل ہم کیوں کہتے ہیں، یہ ذرا بتائیے۔ دیکھیں، جین زی کے ساتھ کسی بھی انسان کی شخصیت بننے میں اس کے انپٹس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ کیا سن رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا ماحول ہے، کیا دیکھ رہا ہے۔ وہ جب اس نے آنکھ کھولی تو اس نے سوشل میڈیا کے زمانے میں آنکھ کھولی۔ سوشل میڈیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ خرابیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں کم ہیں۔ اچھی بات بھی ہے لیکن خرابیاں زیادہ ہیں، ڈسٹریکشن بہت ہے۔ بہت کم ٹائم میں کچھ لوگ اتنے زیادہ امیر ہو جاتے ہیں، پیسہ آ جاتا ہے، تو یہ ایک فرسٹریشن کا بھی سبب ہوتا ہے۔ جین زی سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے امیر بننے کے لیے، اپنی ضروریات خواہشات پوری کرنے کے لیے، تو وہ شارٹ کٹ کی تلاش کرتے ہیں۔ پھر ان کے اندر فرسٹریشن ہوتا ہے، پھر ان کے اندر اینگزائٹی آ جاتی ہے، پھر وہ چاہتے ہیں کہ یار اس کو مل رہا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا۔ اور اس کے اندر بہت بڑا رول ہمارے جو میڈیا ہیں، ان کے جو ڈرامے ہیں، ان کی شارٹ موویز ہیں، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے گھر دکھاتے ہیں۔ جاجی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، جتنے بڑے بڑے گھر، جتنا لیوش اسٹائل، بڑی بڑی گاڑیاں ہمارے ڈراموں میں دکھائی جاتی ہیں، وہ کیا یہاں پر ہر ایوریج آدمی کے پاس ہے؟ ایسا نہیں ہے نا۔ تو اس لیے یہ ایک دوڑ کا سبب بنتا ہے، اور اس سے لیے ہمارے سوشل میڈیا سے جو کچھ غلط چیزیں آتی ہیں وہ جین زی اس کو صحیح سمجھ لیتی ہے اور پھر اس کے پیچھے ایک دوڑ میں لگ جاتی ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ نسل جو ہے یہ کس قسم کی نفسیات کی حامل ہوتی ہے اور کس قسم کا طرز زندگی چاہتی ہے؟ اصل میں چونکہ سائیکولوجی کا بھی طالب علم ہوں، کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں، یہ جو جین زی ہے نا، یہ آپ کی بات سنے اور نصیحت قبول کرے، یہ ایسی نسل نہیں۔ یہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی ہے، خود کر کے دیکھنا چاہتی ہے۔ تو اس کے خود کر کے دیکھنے میں ایک پروس بھی ہیں اور کچھ کون بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، نقصانات۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ان کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا آسانی کے ساتھ، جو ہم سے پہلی نسل کو بنا دیا کرتا تھا، کیونکہ یہ خود کرنا چاہتے ہیں، خود ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایکسپیریمنٹ کے اندر ظاہر ہے کہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور پھر غلط نتائج بھی نکلتے ہیں۔ تو یہ ہم کو ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی تربیت کرنی ہے کہ ہم نے جین زی کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اس کے لیے میں تھوڑا سا نفسیات کو دیکھنا پڑے گا، تھوڑا ٹائم نکالنا پڑے گا، یہ آسان نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں اگر ہم 4 گھنٹے اپنے موبائل کو دیتے ہیں، اس 4 گھنٹوں میں سے اگر ہم صرف 1 گھنٹہ بھی اس نیت سے اپنے موبائل کو دے دیں کہ وہ کیا طریقے ہیں، بہت چیزیں پڑی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں، گوگل میں دیکھ لیں، چیٹ سے پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، ہمیں وہ ٹپس مل جائیں گی کہ ہم جین زی کی تربیت اپنے اچھے طریقے سے کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اگر ایک کور ویلیو آپ مجھ سے پوچھیں، میرے بھی 2 بچے جین زی کے تھے، الحمدللہ وہ بچ گئے کسی طرح سے، اللہ تعالیٰ کی تھی کچھ کہ وہ اس میں نہیں بہے، رو میں نہیں بہے، اور وہ ان کی بہتر تربیت ہو گئی، اس میں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ان کی صحیح تربیت کر رہے ہیں۔ تربیت کرنے کے اندر میں صرف ایک لفظ کہوں گا، کیا میں صحیح عمل کر رہا ہوں؟ کیا میں 24 گھنٹے میں، میری بیوی یعنی میرے بچوں کے والدین کیا لیڈ بائی ایگزامپل اپنے بچوں کو صحیح مثال دے رہے ہیں کہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، یا میرے قول و فعل میں تضاد ہے؟ میں اپنے بچوں کو تو بڑی اچھی نصیحت کر رہا ہوں، بیٹا یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بچے جب دیکھ رہے ہیں میرا باپ اپنے دوستوں سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ جین زی جو ہے وہ انہوں نے اپنا مینٹور اور اپنے والدین، میں کہوں گا وہ اپنے حقیقی والدین کو چھوڑ کے نا اس اسمارٹ گیجٹ کو بنا لیا ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہو، سوشل میڈیا ہو، گوگل ہو، چیٹ جی پی ٹی، وہ اپنے تمام سوالات جو ان کے ذہن میں اٹھتے ہیں نا، اس کا جواب وہ اس میڈیا سے چاہتے ہیں، اور والدین کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے زمانے کے نہیں ہیں اور ہمیں صحیح گائیڈ نہیں کر سکتے۔ تو والدین کو چاہیے کہ ان کے دوست بن کے رہیں اور اپنے آپ کو بھی ایلیویٹ کریں، اپنے آپ کو اتنا انرچ کر دیں نالج میں کہ وہ جین زی کے قریب ہو جائیں، ان کے مسائل، ان کی نفسیات کو سمجھ سکیں۔ جین زی ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ دیکھ کر وہ سب لیوش اسٹائل بہت کم ٹائم میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے
وہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر میں تھرو پراپر چینل جاؤں گا تو میری تو پتہ نہیں زندگی گزر جائے گی، میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری تو وقت نکل جائے گا، تو وہ کم ٹائم میں زیادہ کمانا چاہتے ہیں، اس کے اندر بعض اوقات انفیئر مین استعمال کر لیتے ہیں۔ اچھا سر، اس کی ایک جو شکل ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ اکثر ڈپارٹمنٹل سٹور، $1 شاپ یا اس طرح پہ جائیں تو اس میں بالکل ینگ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اچھی خاصی لمبی جاب ہوتی ہے، 8-10 گھنٹے سے زیادہ کی جاب ہوتی ہے، لیکن وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیسے کمائیں۔ نو ڈاؤٹ پیسہ ضرورت ہے، لیکن جو بچیاں ہیں وہ اس چکر میں کہ ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، اس سے برعکس کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کیسے اثر انداز ہوگا ان کی جو آنے والی زندگی ہے اس پہ، ان کی جو یہ چیزیں ہیں وہ کیسے اثر انداز ہوں گی، اس سے وہ بالکل لابلد ہوتی ہیں، لیکن وہ صرف پیسہ کمانے کی دھن ان پہ سوار ہوتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں میری بات سنیں، پیسہ کمانا، سپورٹ کرنا، والدین کو سپورٹ کرنا، میاں کو سپورٹ کرنا، یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ ہاں، اس کے طریقہ کار پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ہماری تربیت کا کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں نہیں، بے شمار دوسرے اسلامک کنٹریز میں بھی عورتیں بہت طریقے سے موڈیسٹی کے ساتھ حجاب بھی لیتی ہیں، اچھے کپڑے بھی پہنتی ہیں۔ معاشرہ عورت کو باہر نکلنے سے منع نہیں کرتا، عورت کی جو تربیت ہے وہ ہمیں خاص اس طرح سے ہمارے والدین کی ذمہ داری وہ کریں، ان کو اچھائی برائی صحیح غلط ساری چیزیں سمجھا دیں، لیکن ان کو گھر کے اندر قید رکھ کے ہم ان کو آئسولیشن میں کر دیں۔ ہمیں نہیں پتہ آنے والی زندگی شادی کے بعد ان کی کیسی ریکوائرمنٹ ہوں گی، کیا ضروریات ہوں گی، ان کو نکلنے دیں، لیکن ان کو ان کی لمٹ بتائیں، ان کو دوست بن کے، ان کی ماں کا یہ رول ہے کہ ان کو صحیح غلط اچھا برا پہلے سے بتا دیں، لیکن ان کو نکلنے دیں، تجربات کرنے دیں، زندگی کے ساتھ ان کو کھیلنے دیں، چلنے دیں آگے۔ انشاءاللہ آپ کی تربیت ہوگی، وہ بولے گی، وہ کسی بھی بے روی کا شکار نہیں ہو۔ اچھا سر، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم یعنی اولادیں جو ہیں وہ اپنے والدین کے بہت قریب ہوا کرتی تھی، بلکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ بیٹیاں اپنے والد کے بہت قریب ہوتی ہیں، اور بچے جو ہیں جو بات کسی کو نہیں بتاتے، وہ اپنی ماں کو بتاتے تھے، لیکن فی الوقت ایسا نہیں ہے۔ یہ حالات جو ہے یکسر بدل چکے ہیں۔ یہ اگر جنزی کی بات کی جائے تو یہ بھی ڈیجیٹل میڈیا میں اپنے جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈتے ہیں، تو یہ کس حد تک مضر یہ جو ہے یہ نقصان دہ چیز ہے؟ دیکھیں ہر گھر میں وائی فائی ہوتا ہے، اور ایک بڑی اچھی مذاق میں لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ کو اگر بچوں کو اپنے گھر میں لیونگ روم میں بلانا ہے نا، وائی فائی کا سوئچ آف کر دیں، 2 منٹ کے اندر سارے بچے باہر نکل کے آ جائیں گے۔ بابا کیا ہو گیا؟ وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی دنیا ہی ختم ہو گئی۔ تو اس چیز کو ہم نے پازیٹیو طریقے سے بھی لے کے جانا ہے۔ دیکھیں ہمیں ایک واحد راستہ ہے اپنی نسل کو بچانے کا۔ حجازی صاحب، میں یہ بہت ہی انصاف کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنے دوست بچوں کے ساتھ دوستی کا رشتہ اختیار کرنا ہے۔ ہمیں نہ ان کے اوپر ایک ڈرانے والا بننا ہے، نہ ان سے ڈرنے والا بننا ہے۔ دونوں ہی ایکسٹریم غلط ہیں۔ واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت قریب رہے، اور باپ اور بیٹی کا تو ویسے ہی بہت پیارا محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ بیٹے جو ہے وہ اپنے باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ بچے اپنے مسائل اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں، نہ کہ وہ ہم سے ڈریں کہ یار میرا باپ ناراض ہو جائے گا، میری ماں ارے تم نے یہ کیسے کر دیا، اور تمہاری یہ بچیوں کے چاہے چھوٹے مسائل ہوں یا بڑے مسائل ہوں، بچوں کے چاہے چھوٹے، اگر یاد رکھیں آپ کا بچہ آپ کے ساتھ اپنے مسائل چھوٹے بڑے شیئر کر رہا ہے تو آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کی نسل بچ گئی ہے، ورنہ وہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرے گا اور اس کو پتہ نہیں وہ کیا مشورہ دے دے، سوشل میڈیا سے لے گا۔ سوشل میڈیا میں اتنی ڈسٹریکشن ہے کہ وہ کہیں کوئی نشے کا عادی ہو جائے، کوئی غلط دوست مل جائے اس کو۔ جیسے ہی آپ کو ٹائم ملتا ہے، 1 دن 2 دن، سائیکالوجی کے اندر ایک ٹرم ہے حجازی صاحب، وہ کہلاتے ہیں کریٹنگ تھرڈ اسپیس۔ کریٹنگ تھرڈ اسپیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے ہی موقع ملے آپ اپنے بچوں کو لے کے اپنے گھر سے نکل جائیں۔ بے شک آپ اوور نائٹ رکیں، 1 نائٹ کے لیے جائیں یا صبح شام کے لیے جائیں، باہر نکلیں، اچھے ماحول میں نیچر سے قریب ہوں، باہر کھائیں پیئیں، دوستی کریں۔ وہاں وہ رشتہ والدین بچوں کا نہیں رہے گا، وہاں ہمارے آپ دوست بن جائیں گے۔ دس از کالڈ تھرڈ اسپیس۔ وہاں پہ آپ ان سے گپ شپ کے انداز میں ان کے مسائل پوچھیں، وہ خوشی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ اسی جگہ پہ تھرڈ اسپیس میں اس کے
ان کے مسائل کا حل بھی دوست بن کے دیں. یقین کریں یہ اتنی اسٹرانگ اور کارآمد میں آپ کو ریمیڈی بتا رہا ہوں، اس سے ہمارے بچے بے روی سے بچ جائیں گے. جب وہ اپنے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ ان کی دوست بن کے، بجائے اس کے کہ آپ ناراض ہوں، ان کے اوپر غصہ ہوں، آپ ان کے ساتھ ان کو ایک اچھی طرح سولوشن دیں گے. بیٹا آپ ایسا کریں، اس کا حل یہ ہے، اس طرح سے کر کے دیکھیں. وہ آپ کے ساتھ شیئر، جس وقت بچوں نے اپنے والدین کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرنا شروع کر دیے، یقین کریں کہ آپ کا مسئلہ گھر کا، نفسیات کا، بچوں کی اور تربیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. فخر کریں گے آپ. سر یہ میں جنریشن گیپ کی بات کرنے لگا تھا اور آپ نے اس کا بہت عمدہ حل بتایا، لیکن ہم کیا کریں کہ جنریشن گیپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ باپ ہے جو گھر کا سربراہ ہے، اس نے پیسہ بھی کمانا ہے، لائف سٹائل بھی اپنا سیٹ کرنا ہے اور بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے. اس بیچارے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یا تو پیسہ کمائے گا یا پھر بچوں کو ٹائم دے گا، تو کیا کریں؟ سر اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور یہ اتنی کارآمد بات ہے کہ اس میں مجھے اپنے نبی کی ایک سنت یاد آئی ہے. دیکھیں گھر جو ہوتا ہے نا، ایک اکائی ہوتا ہے، اس گھر میں والدین ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں. مسائل بچوں کے بھی ہوتے ہیں، والدین کے. ہو سکتا ہے میرے والدین کا مطلب کسی بھی والد کا اچانک کوئی ٹرانسفر ہو گیا دوسرے شہر، یا میری امی ہیں ان کا کوئی ایسا مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ ہو، چاہے بڑوں کا ہو چھوٹا کو، حجازی صاحب یاد رکھیں، مجھے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، چائے کے کپ کے اوپر گپ شپ کرنا ہے اور لائٹلی اس مسئلے کو بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. بچوں کا اتنا دل بڑھے گا جب آپ اپنے گھر کے بڑے مسئلے بھی اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو بچے اپنے مسئلے کیوں نہیں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ؟ وہ پھر سمجھیں گے کہ یار یہ تو میں تو ایک کمپنی ہوں، میرا گھر جو ہے وہ ہمیں سب لوگ ایک دوست ہیں. وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جب شیئر کریں گے تو مسئلے کا بہترین حل ہو سکتا ہے. آپ کے اپنے ذاتی مسئلے کا حل آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، آپ کی وائف کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو سکتا ہے وہ مسئلے کا حل آپ کی بیٹی دے دے، وہ آپ کا بیٹا دے دے. وہ جو نئی نسل ہے وہ کسی اور زمانے کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ ذہین ہے. وہ ہمیں ان کی نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کے ہم ان کی اچھائیوں کی طرف جانا ہے اور ان سے سیکھنا ہے. میں تو یہ کہوں گا ہم بڑوں کو اپنے بچوں سے بھی سیکھنا چاہیے. دوست بن کے رہیں. دس از دا اونلی سولوشن. اچھا سر، سوچ کا پہلو بہت مختلف ہوتا ہے جنزی کا اور ہم جو والدین ہیں ان کا، تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس میں سدھار کیسے لایا جا سکتا ہے؟ سر سوال آپ نے بہت اچھا کیے تھے کہ سوچ تو ڈیفرنٹ ہوگی، مختلف زمانوں کے اندر پیدائش ہیں. ہم نے تو اپنے والدین سے مار بھی کھائی ہے. آپ ذرا اپنے بچے کو ذرا مار کے تو دیکھیں. ٹھیک ہے نا، وہ زمانے بدل گئے، زمانے بدل گئے. ہمیں خود کو سب سے پہلے اپنے بچوں کے زمانے کے ساتھ بدلنا پڑے گا. اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور ہمیں جو حالات حاضرہ ہیں ان کا جائزہ لینا پڑے گا. اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ بچوں کو سوشل میڈیا کی طرف سے اتنا فیڈ کیا جا رہا ہے کہ یار تم نے یہ لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے، تم نے یہ برانڈ. تو دیکھیں یہ جو برانڈ کی جو دوڑ ہے نا، اس میں سوشل میڈیا سے ہمارے بچوں نے اتنا زیادہ انسپائر ہوتے ہیں، اس سے اتنا زیادہ چیزیں پریشر میں آ کے پھر وہ غلط راستے اختیار کرتے ہیں، پھر وہ کم وقت میں زیادہ کمانا چاہتے ہیں. ہمیں بچوں کو اتنی میچورٹی دینی ہے کہ بیٹا یہ برانڈ جو ہیں یہ آپ کے مسئلے حل نہیں کریں گے. آپ اتنی محنت کرو، اپنے کردار کے اوپر اتنی محنت کرو، اپنی پڑھائی کے اوپر اتنی محنت کرو، آپ خود برانڈ بن جاؤ. دنیا کے اندر ایسی مثالیں ہیں کہ وہ جو خود آدمی جب برانڈ بن جاتا ہے، وہ ایک سادہ کپڑے بھی پہنے گا تو لوگ اس سے بھی انسپائر ہوں گے. دیکھیں کپڑوں سے آپ کا برانڈ نہیں بنتا، آپ کے لباس سے، آپ کے بیگ سے، آپ کی سوٹنگ سے، آپ کی جوتوں سے نہیں بنتا. آپ کے کردار سے بنتا ہے، آپ کے اخلاق سے بنتا ہے، آپ کی تعلیم سے بنتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اقبال کی جو تعلیمات ہے، قرآن کی تعلیمات ہے، ہم نے اگر اپنے بچوں کی بچپن میں ان کی اس طرف لگا دیا، ان کو قرآن سمجھنے پہ لگا دیا، ہمارے جو اتنے بڑے بڑے لیڈر گزرے ان کے ساتھ ہم نے ان کو نتی کر دیا، ان کے اندر اتنا کانفیڈنس آئے گا، اتنا اپنی شخصیت کے اوپر اعتماد آئے گا کہ وہ چھوٹی چھوٹی سوشل میڈیا کے یہ جو فنکار ہوتے ہیں نا، دو ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو بھڑکیلے لباس پہن کے دکھا رہے ہوتے ہیں، ان سے انسپائر ہونا وہ بند کر دیں گے. پھر ان کی تربیت کریں گے، پھر وہ ایسا کانٹینٹ بنائیں گے کہ وہ دنیا حیران رہ جائے گی کہ یہ کس ماں باپ کی اولاد ہے.
सर आपने फ़िक्र इकबाल की बात की तो हज़रत इकबाल ने तो अपने बच्चों को ये कहा था, जो सबक दिया था कि खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। लेकिन हम जैसे ही आँख खोलते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं। क्या कहेंगे? सर ये तरबियत की बात है, इस चीज़ को हमने बहुत आराम से अपने बच्चों को बताना है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका और दिया है जब मैं सेहत के साथ मेरी आँख खुली है। तो ये मौका मुझे सोशल मीडिया ने नहीं दिया, ये मौका मुझे मेरे मोबाइल ने नहीं दिया। तो जिस खालिक ने मेरी ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत के साथ मुझे इस दुनिया में दोबारा से एक मौका दिया है, तो मैं सबसे पहले उसको याद करूँ, सबसे पहले। और मैं उसको क्या याद करूँ, अगर मैंने फजर की नमाज में नहीं उठा तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे वालिदैन की तरबियत के ऊपर है। मैं तो वालिदैन के ऊपर कहूँगा, वालिदैन खुद उठ के नमाज पढ़ रहे हैं और बेटे को देख रहे हैं, देखें ये तो 3 बजे सोया है, इसके दोस्त आए हुए थे और ये तो पढ़ाई कर रहा है, सोने दें, सुबह उठ के पढ़ लेगा। तो मैंने तो उस बच्चे का दीन भी बर्बाद कर दिया, दुनिया भी बर्बाद कर दी। मुझे नहीं पता उस बच्चे की बेड के नीचे अगर आग लग जाए तो मैं वही माँ होगी जो उसको सुलाने के लिए कह रही हो, वो हाथ पकड़ के खींचता हुआ अपने बेटे को बाहर ले जाएगी। तो वो जो आग उसके बेड के नीचे लगी हुई है, जो शैतान ने लगा दी है नमाज को छोड़ के, वो मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर वो मुझे नजर आ जाएगी तो मेरा बेटे को भी उसी वक्त मैं उठाऊंगा कि बेटा साथ नमाज पढ़ो, टाइम हो गया, अल्लाह को याद करो, नया दिन शुरू हुआ है। तो ये चीज़ें वालिदैन की जिम्मेदारी है। वालिदैन सिर्फ खुद इबादत करके उनकी जान नहीं छूट सकती, ठीक है, बच्चों को भी अपने साथ लगाना है। अच्छा सर, आपने वालिदैन की तरबियत की बात की, तो बहुत सी जगहों पे देखा गया है कि वालिदैन वाक़ई इस बात का इज़हार करते हैं कि नमाज़ पढ़ के, और वो बड़े फ़ख्र से ये कह रहे होते हैं, हाँ, जी, 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 बच्चा जो है वो लेट सोया है ना जी, तो वो लेट उठेगा, कोई नहीं, सोने दें। तो ये जो है ये किस हद तक खतरनाक है उनका ये रवैया अपनी औलाद के साथ? बज़ाहिर तो वो अपनी औलाद के साथ वो अच्छाई कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बैक एंड पे ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही होती है उस औलाद के साथ। इसमें वालिदैन किस हद तक कसूरवार हैं? सर किस हद तक के 100% ये कसूरवार हैं, इसलिए कि वो अच्छाई किस तरह से कर सकते हैं। अगर वो सुबह उठ के अपने खालिक को याद नहीं कर रहा और मखलूक को याद कर रहा है और डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है, शैतानी कामों की तरफ जा रहा है, तो उसका तो मतलब है वो रहमान का बंदा नहीं बन रहा, वो शैतान का बंदा बन रहा है। तो जितना कसूर उसका शैतान की तरफ जाने में उसके ऊपर अगर आता है, उससे ज्यादा तो वालिदैन के ऊपर होता है। तो वालिदैन ही ने तो उसकी तरबियत की। देखिए बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो नर्चर और नेचर दोनों, ये एक नेचर लेकर आता है, और मैंने किसी पहले पॉडकास्ट में भी कहा था, नर्चर उसके वालिदैन की, उस्ताद-ए-ज़ा की जिम्मेदारी होती है। मैं अगर उसकी तरबियत बचपन से ही ऐसे कर दूंगा तो वो तो एक खाली स्लेट है, वो एक खाली कैसेट की तरह है, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग तो मैंने भरनी है। ये तो मेरे ऊपर सवाल है कि मैंने कैसी तरबियत की है। वो कि सुबह उठते ही अपने खालिक को याद नहीं कर रहा और शैतानी काम की तरफ जा रहा है, तो बड़ा होके वो जितने गुनाह करेगा वो सारा मेरे लिए गुनाह जारिया का सबब होगा। अच्छा सर, अभी तक हमने मसाइल की बात की, तो ये बताइएगा कि ज़ाहिर है उनमें एनर्जी, खूबियाँ भी होंगी। आप क्या कहेंगे कि ऐसी कौन-सी खूबियाँ हैं कि जो जेन ज़ी में होती हैं, लेकिन हम अपनी तरबियत ना करने की वजह से उन खूबियों से फ़ायदा नहीं उठा पाते? क्या कहेंगे? सर ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि जेन ज़ी के अंदर बुराइयां ज्यादा हैं और अच्छाइयां कम हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर आने वाली नस्ल, मैंने ये कहा था कि पिछली नस्ल से ज्यादा समझदार और ज्यादा ज़हीन होती है, चूंकि वो आने वाले जमानों के लिए जो है ना वो बनी होती है। एनर्जी बहुत है, करना चाहते हैं बहुत कुछ, कम टाइम में करना चाहते हैं। हमें उनको डायरेक्शन देनी है सही, और डायरेक्शन सिर्फ जबान से नहीं देनी, डायरेक्शन अमल से देनी है। उनको राह दिखानी है, उनको सीधी राह दिखानी है, जिससे उनकी दीन भी बने और उनकी दुनिया भी बने। और हमने उनको मिसाल दे के खुद अपने आप को मिसाल बना के चलना है। याद रखें, अगर मेरे कौलो फेल में तजाद है तो मैं मुनाफिकत करूंगा, मैं खुद झूठ बोलूंगा और अपने बच्चों को बोलूंगा बेटा झूठ मत बोलना, बेईमानी मत करना, जोर से मत कर बात करना, गुस्सा नहीं करना। मैं सारे के अमल आजकल बच्चे वो नहीं लेते जो मैं उनको समझाता हूँ, वो लेते हैं जो वो मुझे करते हुए देख रहे होते हैं। अच्छी तरबियत के लिए सिर्फ एक काम करें, खुद अच्छे बन जाएं। बच्चों को अच्छे बनाना है तो उसके लिए एक ही हल है कि खुद अच्छे बच्चे बन जाएं पहले, ताकि हमें देख के हमारे बच्चे भी अच्छे बने।
ایک خاص جو مسئلہ ہے جنزی کا، چونکہ اے آئی بھی ہے اور انہوں نے اپنا فیوچر بھی سیکیور کرنا ہے، تو ان کے مسائل ہیں فیوچر کے حوالے سے، تو انہیں کرنا کیا ہوگا، کیا کریں؟ دیکھیں یہ تعلیم اور اس کے اندر تو میرا خاص انٹرسٹ ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے 2 سال سے 2-3 سال سے جب سے اے آئی آئی ہے، ایک انقلاب آ گیا ہے، ایک ریولوشن آ گیا ہے، اور بہت ساری جو جابس ہیں وہ آنے والے سالوں میں ختم ہو جائیں گی، اور اسی طرح کچھ ایسی جابس ہوں گی جو کہ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں اور آپ اے آئی کی وجہ سے ایگزسٹ کریں گی۔ ہمیں اپنے بچوں کو آنے والے زمانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اگر ہم خود یہ کام کر سکتے ہیں تو کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو معاشرے کے اندر، جیسے میں نے پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا، ایسے مینٹور اویلیبل ہیں ہر فیلڈ کے اندر جو آپ کو اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بچے کی ساری آنے والی زندگی اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے صحیح پیشہ اختیار کیا ہے یا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر ہمیں بہت زور دینا چاہیے۔ ہر بچہ ایک خاص فیلڈ کے اندر ایکسل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کر کے اس کو نکالنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشین کس کام کے لیے ایکسل کرنے کے لیے بنائی ہے۔ تو اگر ہم نے یہ کامیاب کر لیا، کامیابی سے کر لیا، تو ہمارا بچہ یقین کریں بہت اس طرح سے کامیابی ہوگا، اس مقام پہ پہنچے گا کہ ہم اس کے اوپر فخر کیا کریں۔ اس امید کے ساتھ کہ جین زی جو ہے وہ اس پوڈ کاسٹ سے کچھ تھوڑا سا اچھی باتیں لے لے، تو میرا خیال ہے یہ ہمارا ٹائم جو ہے قیمتی بن جائے گا۔ میں اس شعر کے اوپر اختتام کرتا ہوں۔ اقبال کا شعر ہے: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ خدا حافظ۔ جی بالکل ناظرین، اگر ہم نے نوجوان نسل کی بہترین تربیت کرنی ہے تو ہمیں خود اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا، خود اچھا بننا ہوگا، خود عمل کر کے دکھانا ہوگا، کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ ساکی جناب معروف اسکالر ابو عیشا ہمارے ساتھ تھے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔